45 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ایک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے تمہارے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے، جب تک وہ اپنا وضو نہیں توڑتا۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، ہر حدیث بڑی پیاری ہے، یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے۔ تو اس میں ہم دونوں چیزیں لیتے ہیں، پہلے مردوں کا مسئلہ لیتے ہیں، پھر خواتین کا لیتے ہیں۔ جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ فرض نماز جیسے آپ نے ادا کر لی، یہ فرض نماز کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ ہے، ویسے تو اس میں سرکار نے وضاحت نہیں فرمائی ہے، اس لیے ہر نماز کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بعض نے اس کو فرض کے ساتھ خاص کیا ہے کہ جب انسان فرض پڑھ لے تو کوشش یہ کرے کہ وہ بیٹھا رہے اپنی جگہ پر اور اس جگہ کو نہ چھوڑے، کہ جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے۔ تو بخشش و مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی معافی، تو کم از کم، اور اس قسم کے حدیثوں میں جو بخشش مغفرت کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، کبیرہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں کی دعا کی برکت سے سابقہ زندگی کے ہو سکتا ہے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائے، اس لیے بہت پیاری چیز ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں فجر کی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں اٹھ کر پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے، بہت سے صفیں توڑ کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ پاؤں بھی بعض اوقات دکھ جاتے ہیں، تیات پڑھتے پڑھتے، تو کہتے ہیں ذرا پھیل کر بیٹھیں گے، ذرا آلتی پالتی مار کے لمبے چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ بہرحال اتنا لمبا بیٹھنا بھی پاسبل نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر تو انسان نماز پڑھنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھا رہے تاکہ فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، پھر اپنی جگہ سے ہٹیں، یا اور وضو حتی الامکان مسجد میں تو ویسے ہی وضو نہیں توڑنا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ وضو نہ ٹوٹے، تاکہ جب تک آپ ایسے بیٹھے رہیں گے فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے۔ ایسی بہنیں جب فرائض ادا کریں، آپ مصلی پہ تشریف فرما ہیں، فرض ادا کر لیا تو تھوڑی دیر ویسی بیٹھی رہیں، تھوڑی دیر، تاکہ فرشتے آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں اور یہ فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو جائے۔ اب یہ تھوڑا سا توجہ فرمائیے، نماز آپ نے پڑھی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتے ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت اگر کر رہے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو آخر وہ کون سی چیز ہے، جو ہمارے اندر کون سا ایسا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم مخلوق کو ہماری بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے مقرر کر دیا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے اندر کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے رب کی کرم نوازی ہے۔ وہ کتنا پیارا رب ہے، ذرا سوچئے کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، رات دن اپنے نام اعمال سیاہ کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں لیکن اس کے دشمن شیطان کی بات مانتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو بعض اوقات خود اپنی نگاہوں میں ذلیل کروا لیتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل کروا لیتے ہیں، لیکن وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا خیال فرمانے والا ہے کہ وہ ہماری ان نافرمانیوں کے باوجود ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ اپنی معصوم مخلوق کو مقرر کر دیتا ہے، بھئی دعائے بخشش و مغفرت کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی قدر کریں، اس کے اس پیار اور محبت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ واقعی ہمارا رب بہت پیارا رب ہے، کہ وہ کتنے بہترین انداز سے اور کتنے ہم پہ کرم کے ساتھ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو کر ہماری بخشش کا سامان کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، جو بھائی بہن نہیں پڑھتے پڑھیں، تاکہ آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا اہتمام فرما رہا ہے، ہماری بخشش کے لیے فرشتوں کو مخصوص کر رہا ہے، مقرر کر رہا ہے، اور ہم ہی اس نماز سے بھاگیں اور اس دعائے بخشش و مغفرت کی قدر نہ کریں، بہت بری بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان احسانات کو یاد کر کے مزید اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، تو نے اتنی نعمت عطا فرمائی، اتنی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر مزید یہ نعمت۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اگر آپ اور میں گناہ کر بھی لیتے ہیں، بتقاضائے بشریت خطا ہو بھی جاتی ہے،
تو بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے میرے گناہ سے اس کو رنجیدگی ہو، اس کا دل دکھے، اسے تکلیف ہو، اذیت ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا جو ہم گناہ کرتے ہیں وبال ہم پر ہی، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہے، ذرہ برابر نقصان نہیں، لیکن اس کی کرم نوازی دیکھے کہ جب ہم جیسے لوگ یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدم قدم پر، کہہ سکتے ہیں آپ کے قدم قدم پر بخشش و مغفرت کا اپنے پاس سے سامان پیدا کیا ہوا ہے، تاکہ یہ بندے دنیا سے رخصت ہوں تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کروں۔ تو اگر سمجھدار انسان ہو تو ان چیزوں کی قدر کرنے کے بعد اپنے آپ کو بآسانی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مقبول سے مقبول بنا سکتا ہے، اور بہت آسانی سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر سکتا ہے۔ بس تھوڑی سی